بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے کام آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے، اس کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ان کاموں کو اپنا لیں۔ اور یہ تمام کام جو ہیں یہ معصومین علیہ السلام کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کام جو کیے جائیں گے تو عقل اور ذہن اور فہم و فراست، سمجھداری، سوجھ بوجھ سب میں اضافہ ہوگا۔ یہ کام یہ ہیں کہ نمبر 1 آپ کو کرنا ہے، اور کرتے بھی ہوں گے، مسواک۔ مسواک یعنی مسواک وہ والی کہ جو لکڑی کی بنی ہوئی ہو، وہ مسواک ہوتی ہے، اور اس کے لیے بیری کی لکڑی بھی ہوتی ہے، اور بھی چیزوں کی، نیم کی ٹہنی کی بھی مسواک بناتے ہیں، اور دانتوں کے لیے، دانتوں کی افادیت کے لیے پیلو کا درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑی بہترین ہوتی ہے مسواک کرنے کے لیے۔ تو روزانہ مسواک کرنا ہے، اور مسواک کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہی تمام مقاصد، ذہانت اور دماغ تیز ہونا، عقل، فہم و فراست، شعور سب میں اضافہ ہونا۔ اچھا، اور ایک کام ہے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ جو شخص تلاوت کرے گا روزانہ، اس کا دماغ بھی کھلتا چلا جائے گا۔ اچھا جناب، اور دوسرا ہے روزہ رکھنا۔ ایک مہینے میں 3 روزے رکھنا مستحب ہے، اور وہ 3 روزے عام طور پر لوگ رکھتے ہیں ایام بیض کے روزے۔ ایام بیض کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی کوئی دوسری ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو بنائی ہوئی بھی ہے جو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ تلاش کریں گے تو ایام بیض کے روزوں کے فوائد بھی مل جائیں گے۔ ایام بیض مہینے میں چاند کی درمیانی 3 تاریخیں جو ہوتی ہیں، وہ 13، 14، 15، یہ ایام بیض ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے بہت ذہانت میں بھی اضافہ، جسم میں بھی اضافہ، جسم میں بہت ساری صحت کا اضافہ، اور نہ جانے کیا کیا فوائد ہیں کہ بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، اور بیماریوں کی علامتیں جو جسم میں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کم کھانا چاہیے، یعنی تھوڑی سی بھوک رہے، تو یہ حدیث ہے، حدیث معصومین علیہ السلام ہے کہ تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو بس کھانا چھوڑ دیجئے، مکمل کر لیں کہ بس ہو گیا کھانا۔ اور اچھا، پھر کیا ہے قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے، ویسے تو خوراک تو ہمیشہ ہلکی رکھنی چاہیے، لیکن اس کے بعد سیدھے سکون سے لیٹ جائیے، اور کوشش کریں کہ داہنا پیر بائیں پیر پر، یعنی لیفٹ پیر پر رائٹ پیر رکھ کر سیدھا لیٹ کر کچھ دیر آرام کریں، تھوڑی دیر، بس یہ قیلولہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے دوسرا ایک کام ہے کم سونا۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے سونا، اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور دماغ کو بھی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا نیند ایک واجبی سی اور درمیانی سی ہونی چاہیے، اور درمیانی سے کم بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ سونا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کم کھانے کا ذکر پہلے بھی ہو چکا روزے کے ٹاپک پر۔ تو روزے میں یہ ہونا ہے کہ جناب جب روزہ رکھتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو یہاں تک تحقیقات بتاتی ہیں کہ کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، علامات ابتدائی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کینسر کے جراثیم آپس میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو اس بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو کم کھانا چاہیے، اور کم کھانے سے زیادہ گیس بھی نہیں ہوتی، اور کم کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی۔ 90% بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں، اور کم کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وضو بھی بہت دیر تک برقرار رہے گا۔
گھنٹوں وضو آپ کا رہے گا، اور وضو کے ذریعے سے جو بھی کام کریں گے، وضو کے ساتھ ساتھ جو باوضو کام کیے جائیں، جو نیکیاں، جو اعمال، جو چھوٹے چھوٹے سے بھی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر عظیم ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے۔ امید ہے کہ یہ تمام معصومین علیہم السلام کے فرمودات آپ سب میں سے جو بھی اپنائیں گے ان کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ کوشش کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ پیغام اہل بیت جگہ جگہ پھیلتا رہے، پھیلاتے رہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔